نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مولود، ماہ ربیع الاول، اس کا مہینہ جگمگا رہا ہے، ہر جانب سے صلاۃ و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ رہا ہے، انسان کی عظمتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں کی جا رہی ہے؟ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا میں انسان تھے۔ آج لوگ ہیومینٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایکویلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ ہیومینٹی دنیا کو، انسانوں کو ملی کہاں سے ہے؟ یہ اخلاقیات ملے کہاں سے ہیں؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ دنیا نے کروٹ کیسے بدلی؟ یہ گردش لیل و نہار انگڑائی اٹھ لے کر پھر دوبارہ سے جوان اور اس کائنات پر شباب کیسے آیا؟ انسانوں کو یہ حقوق کہاں سے ملے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت یا مولود سے پہلے دنیا میں انسان تو تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ناظرین، کیا انسانیت تھی؟ تو آنسر از ویری لاؤڈ، نو۔ دنیا میں انسانیت نہیں تھی، انسان تو تھے۔ تو میرے آقا محسن انسانیت بن کر آئے اور انسان کو اس گہرائی سے اور تنزلی سے نکال کر اسی انسان کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ تو حضور محسن انسانیت بن کر آئے، بقائے آدمیت بن کر آئے، احترام انسانیت بن کر آئے، شرف انسانیت بن کر آئے، اور انسان کو انسانیت کا وہ تحفہ دیا جو اس سے پہلے انسان کہیں گم کر بیٹھا تھا۔ اس لیے کہ ناظرین کرام، اگر عربک پیننسولا، جزیرہ نما عرب کی اگر ہم بات کریں تو خود عرب کی حالت تھی کہ بات بے بات پر تلوار بے نیام ہو جایا کرتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، خواتین کو پیر کی جوتیوں کی طرح لباس بدلا، خواتین بدل لی، باپ نے طلاق دی، بیٹے نے شادی کر لی، بیٹے نے دی، اس نے شادی کر لی۔ عجیب و غریب معاملات تھے عرب کے، اور ان کی تلواروں سے خون سوکھنے نہیں چاہتا تھا، اور اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتے، اس لیے وہ خود کو عربی اور دیگر کو عجمی، یعنی عربی کا معنی بولنے والا، فصاحت و بلاغت والا، عجمی کا معنی گونگا، یعنی وہ ہمارے سامنے کیا بیچتے ہیں صاحب؟ یہ عرب کا ترہ امتیاز، اور یہ ان کا فخر صاحب، اور یہ ان کا ایروگنس۔ لیکن حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ جو تلواریں بے نیام تھی ان کو نیام میں ڈال دیا، بیٹیوں کے لیے باعث رحمت بن گئے، وہ بیٹیوں کو زندہ درگوز کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور آئے تو فاطمۃ الزہرا بدعۃ منی کا خطاب پاتی ہے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور آئے تو عورتوں کو حقوق دیے گئے، انہیں بتایا گیا کہ باپ کی وراثت سے عورت کو اتنا حصہ ملے گا، شوہر سے اتنا ملے گا، بیٹے سے اتنا ملے گا، حق مہر پر اسے دیا جائے گا۔ سارے حقوق تو عورتوں کی جھولی میں ڈال دیے، اور مرد کے حصے میں اگر اسے دگنا ملا تو باپ کی تجہیز و تکفین بھی اسی نے کرنی ہے، اور دیگر قرضے بھی اسی نے چکانے ہیں۔ کوئی بیٹی ہے تو اپنا حصہ لے کر جا سکتی ہے، اب ساری ذمہ داریاں بیٹوں پر آئیں گی، لہٰذا ہر جگہ سے اسے دلوا کر اینڈ آف دا ڈے مرد سے بھی زیادہ دلوا دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ یہ تھی صاحب تمدنی کیفیت عرب کی۔ اور اگر ہم آگے بڑھے عربک پیننسولا کے ایسٹرن بارڈر کو دیکھیں تو وہاں پر صورتحال یہ کہ ایک کسریٰ کی حکومت برسوں سے، صدیوں سے انسانی زندگی پر، انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انسانوں کو اپنا غلام بنایا۔ اور جب انسان کا ذہن بند ہو گیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے خود کو گاڈ قرار دیا، اور جو اپنی کوئن تھی اس کو گاڈس کوئن قرار دیا، خود کو گاڈ کنگ کی اصطلاحات لا کر کہ بادشاہ، خدائی بادشاہ، یہ قرار دے دیا۔ اور یہ ہر دور میں ہوا، یہ فقط نمرود اور شداد اور فرعون اور حامان یہی سلسلے نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی جتنی حکومتیں آئیں، کسریٰ کو دیکھیں تو وہاں یہی تھا، انسانوں کی ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے، انہیں غلام بنا لیا تھا، اور حکمرانوں نے خود کو خدا قرار دے کر سب کو اپنے سامنے جھکا لیا تھا، خود محلات میں رہ رہے ہیں، اور عوام الناس غربت کی پس چکی میں پس رہی ہے۔ یہ عالم ایسٹرن بارڈر پر، اور جزیرہ نما عرب کے ویسٹرن بارڈر کو اگر آپ دیکھیں
تو وہاں پر جو بادشاہت کے قیصر ہیں بیزنٹائن کنگز، وہ بھی انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہیں۔ آج بھی اب اگر آپ اٹلی جائیں اور روم میں جائیں تو ویٹیکن سٹی میں جائیں تو ان علاقوں کے اندر وہ گلیڈیٹر سینٹر، غلاموں کو پکڑا جاتا تھا، انہیں ٹرینڈ کیا جاتا تھا، دو غلاموں کو لڑایا جاتا تھا، بڑے بڑے صاحب یہ مقابلے ہوتے تھے اور بادشاہ اس میں اپنی وجاہت دکھاتے ہوئے بیٹھتے تھے، اور جب تک ایک غلام دوسرے غلام کو مار نہ دے، آپ نے ابھی بھی سنا ہوگا یہ ڈاؤن کل ہم کے اشارے کرتے تھے، اور ایک غلام دوسرے غلام کی گردن کاٹ دیا کرتا تھا، تب اسے فاتح قرار دیا جاتا، اس کی جان بچتی تھی۔ تو آج بھی آپ روم میں جائیں نا تو وہاں وہ گلیڈیٹر سینٹر کی یادگار ہیں، انسانوں کی آہیں اور سسکیاں آج بھی وہاں آپ کو سنائی دیکھیں۔ یہ ویسٹرن بارڈر کا عالم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نارتھ میں دیکھیں تو وہاں ایک ہی شہر ہے مصر، ایک ہی ملک ہے، اس کے علاوہ پورے کا پورا بر اعظم افریقہ جہالت، تاریکی اور اگنورنٹ میں ہمیں اندھیروں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تمدنی کیفیت تھی انسانوں کی اور اس دنیا کی۔ اور اگر تہذیبی کیفیت دیکھیں، مذہبی کیفیت دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے پرانے ایران کے اندر کیا تھا، تاؤ کی حکومت، تین خدا۔ اسی طریقے سے رومن مائتھولوجی کو دیکھیں تو وہاں بے شمار ان کے دیوتا نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک دیوتا اوڈن کے نام پہ نظر آتا ہے، ان کا ایک دیوتا زیوس نظر آتا ہے، پھر زیوس کا بیٹا ہرکولیس یہ بھی خدا ہے، پھر اسی طرح تھیسس نہ جانے کون کون سے خدا، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، اور پھر اسی طریقے سے ڈیانا نظر آتی ہے دیوی، اسی طریقے سے ہرکولیس، اٹلس دیوتا سب سے بڑا۔ یہ سارے وہ دیوتا تھے ہزاروں رومن مائتھولوجی میں۔ انڈین مائتھولوجی ہزاروں خدا آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ انسانیت کی تفضیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ بندر بھی خدا ہے، گائے بھی وہ خدا کی بیوی ماتا ہے، یہ کیا ہے وہ بھی خدا ہے، ہاتھی بھی ہنومان وہ بھی خدا ہے۔ اور خداؤں کی شکلیں دیکھیں تو کسی کے 20 ہاتھ نظر آتے ہیں، اور خداؤں کی شکلیں دیکھیں کسی کا سونڈ نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عجیب و غریب تصورات۔ تو انسان اپنی ترقی کا دروازہ بند کر چکا تھا، انسان تقسیم ہو چکا تھا، انسان سیگریگیٹڈ تھا، انسان ڈیوائیڈڈ تھا، اور انسان کو مذہبی طور پر، اور اگر بعد میں آ جائیں تو یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا خدا کا بیٹا بنایا، عیسائیوں میں تو ٹرینٹی، آج بھی تثلیث کا عقیدہ موجود ہے کہ فادر از دا گاڈ، سن از دا گاڈ اینڈ دا ہولی گھوسٹ از آلسو دا گاڈ۔ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ بیٹا بھی خدا، باپ بھی خدا، اور جبرائیل امین بھی خدا۔ یہ تصورات آج بھی کرسچینٹی میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا عجیب و غریب عقیدہ کرسچینٹی میں جو آہستہ آہستہ بظاہر تو اریڈیکیٹ ہو گئے، لیکن کتابوں میں مذہبی طور پر آج بھی موجود ہے، اور اس کی بے شمار آپ کو مثالیں نظر آتی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا، یہ تصور تو موجود ہے، یہ آیات موجود، تصور ڈیفرنٹ ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس شجر سے، اس کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، اٹ واز دا ٹری آف دا نالج، وہ شجر علم تھا، آدم کو منع کیا گیا، اور شیطان نے بہکایا اما حوا کو یوز کیا، اور یہ کانسپریسی تھی جس کی وجہ سے حضرت آدم نے وہ جنت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے علوم حضرت آدم کو حاصل ہو گئے، علم حاصل ہو گیا، وہ شجر علم تھا، ٹری آف نالج تھا۔ اور اس جرم کی پاداش میں، علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اللہ نے آدم کو جنت سے بے دخل کر دیا، اور اس کے دو نتائج اخذ کیے گئے۔ ایک نتیجہ یہ کہ حضرت حوا نے بہکایا معاذ اللہ، تو اس وجہ سے عورت جو ہے نجس جانور قرار دے دی گئی۔ عورت کو یہ بحث و مباحثہ مل رہا ہے بڑی بڑی قدیم کتابوں میں، چاہے وہ بکس آف دا گریس ہو، چاہے وہ بکس آف دا رومنس ہو، ان میں یہ بعد میں یہ باقاعدہ ابحاث ہے، ڈیبیٹ ہے، مناظرہ ہے، یہ مکالمہ ہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ عورت کے اندر روح ہے، سول ہے۔ اور پھر باقاعدہ جب کانسٹنٹین نے ایک بہت بڑی ایک کانفرنس بنائی یہاں ٹرکی کے مقام پر، جو پرانا ٹرکی، اس میں اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ عورت ایک نجس جانور ہے، اس سے زیادہ نتھنگ ایلس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، جہاں عورت کو نجس قرار دیا گیا، پلید قرار دیا گیا، وہیں پر ایک اور کنسپٹ تھا کہ آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا
وہ ٹری آف نالج تھا جس کے جرم میں اللہ نے انہیں جنت سے بے دخل کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، انہوں نے کروسیفیکیشن کے ذریعے انسان کے اس جرم کو اور اس گناہ کو، اس پارڈن کو معاف کیا اپنی جان دے کر۔ یہ ان کے ہاں کنسیپٹ ہے تھیوری آف ریڈمپشن۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو عورت جو ہے وہ مجرمہ قرار پائی، اور دوسری طرف یہ کہ علم حاصل نہیں کرنا۔ پاپا اعظم گریگری II کا فتویٰ جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگنورنس از دا مدر آف دا پائسٹی، کہ جہالت جو ہے وہ تقوی کی اصل ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے علم کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کے جرم کی پاداش میں معاذ اللہ اس دنیا میں بے دخل کیا گیا، لہٰذا علم حاصل کرنا اللہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے علم کو محدود کر دیا گیا، کوارڈینل سسٹم بنا، اور دو لوگوں پر بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ ایک تو وہ جو کہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور دوسری طرف خواتین کو بے رحمی کے ذریعے انہیں قتل کیا جاتا رہا۔ اور ایک وقت آیا کہ یورپ میں کوارڈینل سسٹم تھا جو پوپ کی جانب سے بنایا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ پھر وقت آیا کہ صاحب سائنسدانوں نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات جو ہے وہ ہیلیو سینٹرک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تصور پیش کیا گیا کائنات جو ہے اٹ از دا سینٹر آف دس یونیورس، کہ یہ مرکز ہے اس کائنات کا۔ لیکن اس کے بعد کہانی جی کہ اس سن جو ہے، سورج جو ہے وہ اسٹار ہے، سارے کے سارے پلینٹس اسی کے ارد گرد روٹیٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ جس سائنسدان نے تھیوری پیش کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ گلیلیو کو آنکھوں کے اندر دیا سلائی جلا کر، آپ کو مشہور سائنٹسٹ، بہت ساری فلمیں اس پر بنی، اس کو اندھا کر دیا گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔ کوپرنیکس کو، ہپاشیا کو، نہ جانے کتنے سائنٹسٹ کو مارا گیا، اور عورتوں کو جب چاہا جس نے چاہا وچ قرار دے کر اسے چرچ کے سامنے باقاعدہ آگ جلانے کا ایک سسٹم تھا جس میں عورتوں کو چڑیل ڈکلیئر کر کے، وچ ڈکلیئر کر کے انہیں اس آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہ سب کچھ گورنمنٹ سے نہیں، چرچ کی جانب سے ہوا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ناظرین کرام دنیا نے اپنے اوپر ترقی کے سارے دروازے بند کر لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آسمان کو خدا سمجھتا ہے تو آسمان پر طیارے اڑانے کی جسارت کر سکتا تھا، بیکاز the sky is the God۔ اسی طریقے سے چاند اور سورج جو ستارے، جو عناصر و کواکب اور اجرام فلکی تھے، ان کو جب خدا سمجھ لیا گیا تو کوئی چاند کو تسخیر کرنے کا کس طرح سوچ سکتا تھا؟ حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں بتایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ چاند اور سورج اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ یہ اسلام کے بالکل اپوزٹ تھیوری تھی جو کہ کرسچینٹی میں موجود تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ترقی حاصل نہ کر سکا۔ ڈارک ایجز آف دا یورپ آپ جا کر پڑھ لیجئے، اس میں یہ ساری ہسٹری، یہ ساری کربناک داستانیں آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب اگر کوئی سمندر کو خدا سمجھتا ہے تو کیا اسے نیویگیشن کے لیے یوز کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی مختلف جانوروں کو خدا سمجھتا ہے تو کیا اس سے پروٹین حاصل کر سکتا ہے، اس کو اپنی غذا بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا ناظرین کرام کہ جو آپ کے بادشاہ ہے وہ خدا، تو آپ حقوق انسانی کی آواز کس طرح بلند کر سکتے ہیں؟ ہیومینٹی کی آواز کس طرح بلند کر سکتے ہیں؟ آپ کی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو دنیا کے اندر آج ایک بہت بڑا نعرہ ہے، وہ کس طریقے سے اس بادشاہ کے سامنے، اس لیے کہ وہ تو گاڈ کنگ ہے، گاڈیس کوئن ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے کہا کہ بہترین جہاد کے افضل الجہادی کلمت الحق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں کلمہ حق ادا کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یورپ کی اس کم علمی کی وجہ سے، اور یہ جو متھ تھا وہاں پر، اور جو ہیلوسینیشنز تھی وہاں پر، جو توہم پرستی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ بھی ڈارک ایجز سے گزر رہا ہے۔ انسان نے ترقی کے سارے دروازے بند کر لیے، اور جب انسانیت سسک رہی تھی تب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور عبداللہ کے گھر میں مکہ کے مقام پر حبیب خدا، صاحب جود و سخا، مرکز فیض و رضا اور صاحب دنا فتد اللہ کی تشریف آوری ہوئی، اور صاحب و حضور کیا آئے زمانے میں انقلاب آ گیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا،
خزاں رسیدہ کائنات میں باہر آ گئی، ظلمت شب سیاہ بار ہو گئی، اور پستی سے نکل کر انسان ہمدوش ملائکہ ہو گیا۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے، جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہنما بن گئے، اور جو خائن تھے وہ امی بن گئے، اور قلندر لاہور اقبال پکار اٹھے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ محسن انسانیت بن کر آئے بلکہ محسن کائنات بن کر آئے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ سیگریگیٹڈ اور اسکیٹرڈ دنیا کو، انسانیت کو جمع کے ایک مقام پر، اور جگہ جگہ انسان جھک کر جو تذلیل انسانی کروا رہا تھا، جو شرف انسانیت کو بھول چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن انسانیت بن کر آئے، اور آپ وہ مسیحہ کائنات بن کر آئے کہ آپ نے ان جھکی ہوئی گردنوں کو فخر سے بلند کر دیا کہ نہیں، تمہیں ان کی بارگاہ میں نہیں جھکنا جو کہ مخلوق ہے، تمہیں خالق کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اور یہ جو چاند سورج ستارے، یہ زمین کے بسنے والے سارے، یہ سارے کے سارے برتنے کے لیے ہیں، لہذا تم انہیں استعمال کرو، تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، اور تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے جھک کر تذلیل انسانی کروا رہے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی نفس پر بھی قابو پانا سکھایا، اور جھکی ہوئی انسانیت کا سر فخر سے بلند کیا، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے ان کی گردنوں کو، ان کی پیشانیوں کو جھکا دیا، ایک ڈائریکشن عطا فرما دی، انسانیت کے لیے مسیحا بن کر آئے، اور انسانیت کو معراج عطا فرما دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہیومن رائٹس دنیا کو دیے، آپ نے ویمن رائٹس دیے، آپ نے بچیوں کو چلڈرن رائٹس دیے، آپ نے آرفن رائٹس دیے، آپ نے ویڈو رائٹس دیے، آپ نے یتاموں کو حقوق دیے، آپ نے پرزنر رائٹس دیے، قیدیوں کو حقوق دیے، آپ نے سلیوری رائٹس دیے، اور بتایا کہ لوگوں جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ اپنے غلاموں کو پہناؤ، ان کی شادیاں کرو، ان کو معاشرتی زندگی میں اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ اور پھر اسلام ہی تو تھا کہ جس نے کہا کہ جناب اگر روزے کے اندر کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو، اگر کوئی قسم جھوٹی کالی ہے تو قیدیوں کو آزاد کرو۔ اسلام نے عبادات کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا اتنا اجر و ثواب رکھا کہ لوگ تھوک کے حساب سے غلام آزاد کرنا شروع ہو گئے۔ یہ اسلام تھا پہلی مرتبہ جس نے انسانیت کی گردن سے غلامی کا طوق اور زنجیر اور کڑا جو لگا تھا وہ اتار کر پھینک دیا، انسان کو آزادی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے ایلڈر رائٹس دیے، آپ نے مدر رائٹس دیے، آپ نے فادر رائٹس دیے، ایون یہ کہ آپ نے اینیمل رائٹس دیے، آپ نے پلانٹ کو رائٹس دیے، یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ شام کو قیامت آنے والی ہے اور ابھی کچھ لمحات باقی ہے تو کوئی چھڑی یا کوئی پودا جو تمہارے ہاتھ میں اسے زمین پر گاڑ دو۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بند ذہنوں کے دروازے کھول دیے، وہ جو لاکڈ ڈور تھے ان سب کو ان لاک کر دیا، دریچے کھل گئے، لوگوں کو ذہن کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور استعداد جب آ گئی تو آہستہ آہستہ انسان ترقی کے راہ پر چل پڑا، یہ انقلاب آیا۔ ناظرین کرام، there are two type of the circles. One is the circle of the influence and other are the circle of the concern. تشویش کے دائرے، آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، دو دائرے، ایک اثر کا دائرہ، ایک تشویش کا دائرہ۔ تو تشویش کے دائرے نے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یکا یک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اثر کا دائرہ بن کر آئے۔ آپ نے مکۃ المکرمہ کو انلائٹنڈ کیا، یہ انقلاب تھا، انقلاب نبوی تھا، لہٰذا مکہ کو انلائٹنڈ کر کے یہ پیغام، یہ انقلابی پیغام یثرب پہنچا، یثرب کو مدینہ بنایا، اور پھر آگے پہنچا، یمن میں داخل ہوا، پورے پیننسولا آف دا عرب کو انلائٹنڈ کیا، اور پھر ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے یورپ پہنچا، وہاں سے ایجپٹ میں داخل ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آج اسلام پیسیفک اوشن کو کراس کر کے اور اٹلانٹک اوشن کو کراس کر کے دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اسلام is the fastest growing religion of that planet۔ اسلام اس دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا ریجن آخر کیسے بن گیا، یہ انقلاب کیسے آیا، یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ تو ناظرین کرام، وہ انقلاب توحید تھا، لانے والا اللہ کا حبیب تھا، اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا۔
اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ وہ انقلاب تھا، یہ میگنا کارٹا نے، یہ یونو نے اور یہ جنیوا کنونشن نے آپ کو حقوق انسانی نہیں دیے۔ باخدا یہ حقوق انسانی، یہ علم کس نے دیا؟ کرسچینٹی میں کہ علم حاصل نہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا اقرا بسم ربک الذی، پہلا پیغام ہی علم حاصل کرنے کا، لکھنے اور پڑھنے کا کہ اللہ کی معرفت جاننا چاہتے ہو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو جانو، اپنے ارد گرد اطراف و اکناف کو، اپنی وسنٹی کو جانو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر علم حاصل کرنے پر اتنا زور دیا، اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں تک فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ یہ تھا وہ اسلام جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، اور آج جتنے بھی علوم انسانیہ ہیں ان کے موجد یہ گریس نہیں ہے، ان کے موجد مسلمان ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جابر بن حیان آتا ہے، ابن حیثم آتا ہے، ابن رشد آتا ہے، الخلیلی آتا ہے، پھر اس کے بعد الخارزمی آتے ہیں، اور بے شمار سائنٹسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آئے، جناب ابو علی سینا آئے، ابن بطوطہ آئے، اس کے علاوہ اندلسی آئے، اور اتنے عمر خیام آئے جنہوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ اڑنے کا طریقہ بتا کر آہستہ آہستہ یہ ہواؤں میں جو طیارے اڑ رہے ہیں یہ سب وہاں پر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ہماری علمی میراث تھی، آج نہ جانے وہ کہاں کھو گئی ہے۔ آج ساری وہ میراث اغیار کے پاس چلی گئی ہے اور مسلمان اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیسہ بہت ہے، معدنی ذخائر بہت ہے، لیکن علم کی جانب توجہ نہیں ہے۔ وہ جو تعلیمات قیصر و کسریٰ کی تھی وہ ہم نے اپنا لی، ہماری تعلیمات وہاں چلی گئی۔ اس لیے اقبال نے کہا میں یورپ میں گیا تو مجھے اسلام ہر جگہ نظر آیا، اور پاکستان میں اور مسلمان کنٹری میں آیا تو یہاں پر مسلمان مجھے بہت نظر آئے، اسلام نظر نہیں آیا۔ اسلام کو اپنا لیجئے، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت کی تعلیمات کو اپنا لیجئے۔ یہ تعلیمات دراصل ہمیں نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے آئی تھی، ہر دور میں ہمیں ممتاز بلند و بالا مقام دلانے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ جو کہ ڈارک ایجز والوں کی وہ تعلیم تھی وہ ہم نے اپنا لی، ہماری تعلیم دوسروں نے اپنا لی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے بے کسی